پہلے میں کچھ فضائل بیان کروں، احادیث بیان کروں، کسی کی پریشانی دور کرنا، کسی کے دل میں خوشی داخل کرنا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل پریشان حالوں کی مدد کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ تو جو پریشان ہو نا، اس کی مدد کو جانا چاہیے۔ اچھا، یہاں ایک بڑا عجیب کانسیپٹ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسوں سے ہی مدد ہو سکتی ہے، ہمارے پاس تو پیسے نہیں، ہم کیسے مدد کریں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ پریشان کو مسکرا کر دیکھنا بھی اس کی مدد ہے، اس کی ہمت بڑھانا بھی اس کی مدد ہے، دو میٹھے بول، تھوڑا سا حوصلہ دینا اسے کھڑا کر دیتا ہے، اور وہ بعض اوقات زندگی بھر اسے یاد رکھتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو کسی غم زدہ کی دستگیری کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے 73 نیکیاں لکھتا ہے۔ ایک نیکی سے اللہ عز و جل اس کی دنیا اور آخرت کو سنوارتا ہے، اور باقی نیکیاں اس کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ ایک نیکی سے دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، باقی درجے ہی بلند ہوتے رہتے ہیں۔ تو اور کیا چاہیے؟ اگر واقعی آپ دنیا میں عزت چاہتے ہیں، آخرت میں عزت چاہتے ہیں، تو لوگوں کی دستگیری کریں، لوگوں کی غم دور کرنے کی کوشش کریں، ان کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کی کوشش کریں۔ اظہر بھائی کیا کہیں گے آپ؟ سلسلہ ہمدردی، امید ہے آپ نے بھی کچھ اس کے ایپیسوڈز دیکھے ہوں گے۔ پہلے تو میں چاہوں گا کہ کچھ عید ٹرانسمیشن پر بات ہو جائے۔ ماشاءاللہ مدنی چینل ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نئے سلسلے، کچھ نئی تیاری کے ساتھ آیا جائے، تاکہ گناہوں کی طرف لوگ جانے سے بچیں اور مدنی چینل کے ساتھ وقت گزاریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالحبیب الحمدللہ عزوجل امیر علیہ سنت شیخ طریقت دامت برکاتہ العالیہ کی دی ہوئی پیاری سوچ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش، اور مدنی چینل کے کلام میں بھی امیر سنت نے اس کا ذکر فرمایا تھا کہ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار۔ تو یہ عید کے دنوں میں عام طور پہ چھٹیاں ہوتی ہیں، لوگ فارغ ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ پہلے ہم نے جو سنا تھا، دیکھا تھا معمولات لوگوں کے، اب مدنی چینل کے ذریعے لوگوں کو گھر میں ہی ایک بہت اچھی مصروفیت مل گئی، علم دین بھی مل رہا ہے، اور جو لوگ کہتے تھے ہمارا وقت نہیں گزرتا تو ہم اس لیے کچھ نہ کچھ کرنے چلے جاتے ہیں یا کچھ اور دیکھنے چلے جاتے ہیں، تو الحمدللہ ایک دلچسپ ماحول کے اندر، ایک خوشگوار ماحول کے اندر الحمدللہ مدنی چینل علم دین بھی دے رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے عید کی نشریات کے ذریعے ان کی خوشیاں بھی بانٹ رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ میں یہ ساتھ کہنا چاہوں گا کہ پھر جو ہمدردی سلسلہ، اور خاص طور پہ آج اتنے سارے آپ کے سامنے اسپیشل اسلامی بھائی آئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ پہلے آپ کا سلسلہ ہم الحمدللہ ویکلی دیکھ رہے ہیں، اور جو ہمدردی کے سلسلے میں آپ پنجاب کے دورے میں بھی آپ نے گھروں میں جہاں پر شفقت فرمائی، تو جو اس کے بعد ان کے گھر میں جو مبارک دینے والوں کا، اچھا پھر اس جو ہے وہ جس کے پاس اب ہمدردی کرنے گئے ہیں وہ پرسن، اب اس کے دل میں جو خوشی داخل ہوئی، یعنی وہ یوں سمجھ رہا ہے کہ میری زندگی کی جو بڑی مرادیں تھیں نا، ان میں سے ایک مراد پوری ہو گئی کہ آج عبدالحبیب بھائی ہمارے گھر آ گئے۔ یعنی ایسے لوگ عام طور پہ جن کو رشتہ دار، معاشرے کے لوگ بھی جو ہے نا وہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں، ایک وقت ہوتا ہے، تھوڑا عرصہ کچھ لوگ دیکھتے ہیں، عیادت کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگنور کرنا شروع، اپنی مصروفیات، لوگوں کی زندگی ایسی ہے۔ اب ایسے لوگوں کے پاس چل کے جانا، اور پھر آپ کراچی سے، اور پھر آپ کا انٹرنیشنل سفر اور ساری چیزیں سامنے، آپ کے جدول و مصروفیات، اس میں سے آپ کا جانا، اور پھر ان کے ساتھ دلجوئی فرمانا، دلجوئی کرنا، ان کو پیار دینا، پہلے تو ان کو یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ ہمارے اصل میں ہم نے اس میں ایک اور التزام کرنے کی کوشش کی کہ ہم بتاتے نہیں ہیں۔ ہمارے یوسف باپو کا ماشاءاللہ یہ انداز رہتا ہے کہ وہ اس کو آخر وقت تک کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پتہ نہ چلے، اور اس کی ایک وجہ یہ کہ اچانک جائیں گے تو جو وہ سرپرائز ملتا ہے اور جو اس کے چہرے پہ اس وقت فیلنگ ہوتی ہے وہ پرائس لیس ہوتی ہے، اس کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے۔ وہ اس میں جو ہے نا، ابھی تک جتنے سلسلوں میں ہم گئے ماشاءاللہ اسلامی بھائی کافی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، جی اور مختلف اس سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ، اپنی کمزوری کے باوجود، اپنی اسپیشل ہونے کے باوجود بھی انہوں نے جس طرح سے ماشاءاللہ اسٹرگل کی اور اپنے آپ کو ایک مقام پر لے کر آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات کو، اپنے معاملات کو بھی، یہ بڑی کمال کی بات، یہ بڑا امیزنگ ہمارے لیے جتنے بھی سلسلوں میں ہم لوگ گئے، ہم نے یہ دیکھ کر ہم لوگوں کو بہت زیادہ ایک ماشاءاللہ ایک روحانی خوشی حاصل ہوئی۔ اور میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، یہ اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں، ایک طرف جب آپ گئے تھے ان کے گھر پہ، جو ان کو خوشی دی، آج یہ سب آپ کے گھر پہ آئے ہیں، تو آج ان کی خوشی کا کیا ٹھکانا ہے؟ آج اگر ہم ان سے یہ پوچھیں ماشاءاللہ یہ ان کے چہرے سے خوشی۔ جی سید صاحب کے مائک۔ جی آج تو ہم یہ پوچھیں گے نا کہ جب آپ ان کے گھر پہ گئے تھے تو ان کی خوشی دیدنی تھی، آج آپ کی خوشی کا کیا عالم ہے کہ یہ سارے آپ کے گھر آئے؟ نہیں، میں اپنے اسپیشل مہمانوں کے آنے سے، اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میرے گھر مہمان نارمل عید والے دن نہیں آ پاتے،
یا میں بلا بھی نہیں پاتا کیونکہ میری مصروفیات مدنی چینل کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. تو آج انہوں نے میری عید کی خوشیاں یوں بڑھائی ہیں کہ میرے مہمان بنے ہیں. تو میرے گھر پہ ہم نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ یہ خصوصی اسلامی بھائیوں پر آپ کی شفقت اتنی ہوتی ہے کہ جب حرمین طیبین کا سفر بھی رہا ہمارا 2-3 دفعہ, تو یہ خصوصی اسلامی بھائی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, تو اس وقت آپ کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. کیا مطلب اس وقت آپ کے ذہن میں ہوتا ہے؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اظہر بھائی نے بھی بات کی اور آپ نے بات کی, دیکھیں ہمیں تو اگر عزت ملی بھی ہے نا تو دعوت اسلامی کی وجہ سے ملی ہے. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت. تو ہمیں یہ عطار کے ہی تو گلشن کے پھول ہیں, اور ہمیں یہ ایک طرح سے ڈیوٹی ملی کہ بھائی آپ ان کے گھر جائیں اور ان کے ساتھ سلسلہ کریں اور دنیا کو ایک میسج دیں. مجھے تو یوں سمجھے میرے مرکز نے یہ کام دیا, تو بظاہر تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں, یہ ہماری مدنی مرکز کی مہربانی ہے, ہمیں یہ ڈیوٹی دی. پھر جب ہم ان کے گھر گئے اور انہوں نے جو ہمیں رپلائی دیا, جو محبت دی, وہ پرائس لیس ہے. میری زندگی کے وہ انمول لمحات ہیں کہ جب ہم ان سے ملے اور ان کے چہروں پر ان کے جو الفاظ ہوتے تھے, ان کی جو دعائیں ہوتی تھیں. اور رہی بات سے یہ سب آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ اسپیشل معاملہ کیوں, تو یہی تو ہمارا مقصد ہے اس سلسلے کو کرنے کا کہ سارے لوگ مدنی چینل کے سارے ناظرین دیکھیں, اس کو آپ پوچھ رہے ہیں جس کو ساری دنیا پوچھ رہی ہے, تو آپ نے کیا کمال کیا. آپ اس سے پیار کریں نا جس سے لوگ کم پیار کرتے ہیں, نارملی جن کے پاس کم بیٹھتے ہیں. یہ وہ دل سے دعائیں ملنی ہیں آپ کو جو آپ کے لیے کہاں کہاں آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں گی. اور میں تو یقین کریں جب سے میں نے ہمدردی سلسلہ کیا, بلکہ احسان بھائی کو پتا ہے, ہم سلسلہ کر کے گاڑی میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے یہ باتیں کر رہے ہوتے تھے کہ یار آج ایک نئی موٹیویشن ملی ہے, آج ایک نیا مزہ آیا ہے, ایک روحانیت ملتی ہے. مطلب سچی باتیں اپنے آپ سے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ ہم سب کچھ ہوتے ہوئے پریشان نظر آتے ہیں اور اس طرح شکوے کر رہے ہوتے ہیں اور اتنی عبادتیں نہیں کر رہے ہوتے. یہ اتنی ساری پریشانیاں اور زبان پر شکر ہے, شکوہ نہیں ہے. اللہ ان کے صدقے ہمیں ایسا صبر اور شکر عطا فرمائے. ناظرین, میں پھر عرض کروں گا, میں نارملی انفسائز نہیں کرتا کہ بھئی آپ ہمارا سلسلہ جا کر دیکھیں, مگر ہمدردی سلسلہ آپ ضرور یوٹیوب پر جا کر دیکھیں, فیس بک پہ تلاش کر کے دیکھیں. یو ول موٹیویٹ انشاءاللہ. آپ اپنی ذات کے اندر آپ کو فیل ہوگا کہ یار ہم تو کتنا کچھ ہے ہمارے پاس, پھر بھی ہم ناشکری کرتے ہیں. اور یہ ایک سلسلے کا اہم مقصد تھا. گفتگو شروع کرتے سے سب تعارف کرائیں. یہ بھی کوشش کریں گے کہ وہ جو اسلام میں موجود ہیں تو ان سے یہ پوچھیں کہ جب آپ ان کے گھر پر گئے تھے اور اچانک آپ کی انٹری ہوئی تھی, تو ٹیلی فون پر تو بعض اوقات ایسا ہوا کہ کئی ایسے ہیں جن سے آپ کے ٹیلی فون میں بات ہوئی ہے اور وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ آئیں, میرا دل بہت کمزور ہے اور آپ تشریف فرمائیں, کرم فرمائیں. اور پھر اچانک آپ کی آمد ہوئی تھی, انٹری ہوئی تھی آپ کی, ان کی کیا کیفیت تھی اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے اکبر بھائی, الحمدللہ لانڈی مسجد کالونی سے وابستہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکبر بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال, کرم اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. جی بہت بہت عید مبارک ہو آپ کو. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. آپ ہمارے گھر آئے, بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اس غریب نواز کو نوازا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا اکبر بھائی, آپ سے یہ میں سوال کروں گا کہ آپ کے گھر پر جب ہم نے سلسلہ کیا تھا لبیک, اور آپ سے ٹیلی فون پہ عبدالحبیب بھائی کی بات ہو رہی تھی لبیک, اور اس وقت بھی آپ کی کیفیت جو تھی نا وہ دیدنی تھی ماشاءاللہ. مجھے اس وقت پھر اچانک جب آپ کے سامنے عبدالحبیب بھائی پہنچے اور آپ کو بتایا گیا کہ عبدالحبیب بھائی آپ کے پاس آ چکے ہیں, آپ نے انہیں ہاتھ لگایا, ہاتھ ملایا, کیا کیفیت تھی اس وقت آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی انبیاء المرسلین. بھائی الحمدللہ میں تو یقین نہیں کر رہا تھا, سیریس بات میں بتا رہا ہوں, مجھے یقین نہیں آ رہا تھا عبدال بھائی ہمارے گھر پہ آئیں گے نا. الحمدللہ جب عبدال بھائی آئے تو میری والدین, میری بہنیں سب خوش ہو کے نا, سب افروپی پردے میں رونے لگ گئے. مجھے تو افسوس تو اس بات کے لیے ہوا تھا, الحمدللہ ماشاءاللہ اس غریب خانے میں کیسے تشریف لے کے آ گئے بھائی. اللہ ان کو زندگی دے, ان کا آنا, میرے گھر میں بیٹھنا, اللہ عز و جل سے اپنی بارگاہ میں شان و شان قبول فرمائے. ہم یہ منظر دکھاتے ہیں ناظرین کو, جب ہم ملنے گئے تھے اکبر بھائی سے, جب ہم ملنے گئے تھے, اور یہ شاید پہلا دوسرا ہی سلسلہ تھا ہمارا ہمدردی کا, ہمارا بھی ایکسپیرینس ہی شروع کیا تھا, تو ہم نے کوشش کی تھی کہ ان کو پتہ نہ چلے اور ہم ان کے گھر پہنچے تھے. آئیے ناظرین وہ منظر دکھاتے ہیں آپ کو. آپ کو یہ سب چیزیں دیکھنی اس لیے ہیں اور تاکہ آپ بھی یہ کام کریں, آپ بھی خوشیاں داخل کریں, لوگوں کو راضی کریں, اور اس سے جو برکتیں ملیں گی آپ کو, ان کی خوشی, کہتے ہیں نا اپنی خوشی اپنی ہے, مزہ یہ کہ ہم دوسروں کے چہروں پہ کتنی مسکراہٹ لاتے ہیں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ
اللہ زندگی دے, لمبی عمر دے, اللہ پاک مدینے پاک کے بار بار میٹھا میٹھا حاضری نصیب فرمائے, دونوں جہاں کی بھلائی آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال, کرم ہے عز و جل. بیٹھیے آپ بیٹھے بیٹھے آپ بیٹھے بیٹھیے, آپ کے ساتھ ہی بیٹھتا ہوں, آپ کے ساتھ ہی بیٹھتا ہوں, آپ سے تو ملنے آیا ہوں میں. اور کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ بات ہے, مولا سے اور مانگتا تو اور مل جاتا پھر. اچھا جی اکبر بھائی, کیسا وہ باتیں یاد ہیں آپ کو؟ الحمدللہ رب العالمین, بالکل. میں یہ آپ جب سے ہمارے پاس آئے, تشریف لائے, واقعی عبدالحبیب بھائی میں صحیح میں بتا رہا ہوں, قدر میرا بالکل واقعی نہیں تھا نا, صرف دیکھتا تھا. الحمدللہ جب سے آپ میرے سے جڑے تو لوگ میرا قدر کرنے لگے, بہت قدر کرنے لگے. مگر کرنے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل کروانے والا ہے. آپ لوگ سب ذریعہ بنے تھے. الحمدللہ اب محلے والے پیار دیتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. لیڈیز وغیرہ, بہن وغیرہ آتی ہے بازار وغیرہ میں نا, بولتی ہے اکبر بھائی میں آپ کو نا عبدالحبیب بھائی کیا, عبدالحبیب اتاری جو نہیں ہے ان کے ساتھ دیکھیے تھی. اصل میں یہ نا وہ بیچتے سبزی وغیرہ, سبزی کے ٹھیلے پہ ہوتے ہیں. تو ہم نے ان سے یہ پوچھا بھی تھا کہ یہ اچھا یہ آلو الگ کرتے ہیں نا, بڑے آلو چھوٹے آلو سے الگ کرتے ہیں, تو کہ نظر تو نہیں آتا, تو سائز دیکھ کر الگ کرتے ہیں. تو اب یہ ٹھیلے پہ کھڑے ہوتے ہوں گے, تو وہ جنہوں نے مدری چینل پہ دیکھا ہے, اچھا چلے گاہک بڑھ گئے لگتا ہے پھر تھوڑے سے. بھائی یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ نے دیکھا تو نہیں, لیکن اب آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ عبدالحبیب بھائی کیسے ہوں گے؟ الحمدللہ انہوں نے میرا پورا حلیہ بتایا تھا. اچھا ہاں, میں نے یہ سوال ان سے وہاں ان کے گھر جا کے کیا تھا کہ ویسے جیسے, اچھا یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے اظہر بھائی, کہ مثال کے طور پہ کسی سے بات نہیں ہوئی, کسی کو دیکھا نہیں ہے, اور فون پہ بات ہوتی رہتی ہے, تو ہم انسان ہیں نا, تو اس کا کوئی نہ کوئی اسکیچ ضرور بنتا ہے ذہن میں کہ بھائی یہ ایسا ہوگا. اور جب ملتے تو بعض اوقات جو اسکیچ ہوتا ہے اس سے پورا الٹا ہی ہوتا ہے. ہم سمجھتے موٹا ہوگا تو دبلا ہوتا ہے, دبلا ہوتا ہے تو پتلا, لیکن انہوں نے آلموسٹ میرا حلیہ صحیح بتایا تھا. اب آپ دوبارہ بتا دیں بھائی. سب میرا ولیوں کے کرم ہے, سب میرا ولیوں کا صدقہ ہے. تمام جتنے بھی سین میں ولی. چلیں اچھا اکبر بھائی کیا کرتے ہیں؟ اکبر بھائی کی, کیونکہ میں جو ہمارا مین مقصد ہے نا ناظرین, ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین ایسے جنہوں نے یہ سلسلہ دیکھا ہی نہ ہو, تو ہم آپ کو کچھ نہ کچھ اس سلسلے کے بارے میں بتاتے اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ موٹیویشن ہم آپ کو بھی دینا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے آج عید کے دنوں میں بھی کوئی ڈپریشن میں بیٹھا ہو, یار نہ میرے پاس نئے کپڑے ہیں, نہ میرے پاس پیسے ہیں, نہ میں کہیں گھومنے پھرنے جا سکا, روزگار بھی نہیں ہے, تو کچھ بیماریاں لگی ہوئی ہیں, تو خدا نہ خواستہ وہ ڈپریشن کی طرف, مایوسی کی طرف, اور بعض اوقات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خودکشی کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں. تو پلیز آپ مایوس نہ ہوں, اللہ بڑا کارساز ہے, آپ کو ہمت میں رہنا چاہیے. اکبر کو دیکھیں کہ اکبر بھائی کب میں نے غربت دیکھی ہے ان کے گھر جا کر, ان کی کیفیت دیکھی ہے, ان کی روزانہ کی آمدنی جو مجھے یاد ہے 250 روپے تھی. ان کے گھر میں ان کے علاوہ کوئی کمانے والا نہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں بھی دیکھیں ان کی زبان پر رب کا شکر ہے, رب کی مہربانی ہے, اور اتنا ڈیفیکلٹ کام یہ کرتے ہیں. اب پتہ نہیں ان کی ریڈی والی ان کی وہ بڑھائی نہیں بڑھائی, ورنہ ہم نے وہی ہے, ابھی وہی ہے, مسئلہ نہیں ہے. مالک و مولا عز و جل آپ یہ اس پہ بھی راضی ہیں. رکھے اللہ. 100 روپے ان کو ملتے تھے, 100 روپے ملتے تھے ان کو فروٹ یہ آلو الگ کرنے کے اور آواز لگانے کے. آواز لگاتا ہوں عبدالحبیب بھائی, تول بھی لیتا ہوں. تول بھی لیتے ہیں. آواز کیسے لگاتے ہیں؟ یا آلو اس طرح لگاتا ہوں, یہ 50 کا 3 کلو پیاز, اور آلو بیچتا ہوں 40 روپے کلو, 2 کلو 40 روپے کلو, 1.5 کلو کا. اچھا یہ اس کام کے 100 روپے ان کو روز کے صرف. پھر یہ رات کو, یہ شام کو جاتے, نمازیں کوئی نہیں چھوڑتے, ساری نمازیں باجماعت, اور رات کو یہ جاتے ہیں مرغی کا کیا کرتے ہیں, وہ مرغی کا پاؤں چھلنے, مرغی کا پاؤں گرم پانی میں اترتے ہیں, وہ چمڑے کے موزے پہن کر, جوتے پہن کر, اور پھر اس سے مرغی کے پاؤں کو الگ کرتے ہیں, وہ پنجے ہوتے ہیں کوئی, اور اس کے 150 ملتے ہیں. اچھا پھر کمال یہ ہر جمعرات اجتماع میں جانا ہے, مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. یعنی میں ان کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ 250 روپے روز کمانے والا, گھر میں اور کوئی کمانے والا نہ ہو, آنکھیں نہ ہو, چہرے پہ مسکراہٹ دیکھیں, اطمینان دیکھیں, اللہ کا شکر دیکھیں, نمازوں کی پابندی دیکھیں, یہ سب ہم سب کے لیے موٹیویشن ہے. ناظرین میں دکھاتا ہوں اکبر بھائی کام کیا کرتے ہیں, اس کا ایک منظر آپ کو دکھاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان رزق اللہ. حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں
ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا. ماشاءاللہ. جی اچھا میں یہ عرض کروں عبدالحبیب بھائی کہ 100 روپے انہیں ملتے ہیں صبح سے لے کے دوپہر تک یہ آلو وغیرہ کے جو کام کرتے ہیں. اس سے ہمیں ہمارے ان لوگوں کو ان اسلامی بھائیوں کو نصیحت حاصل نہیں کرنی چاہیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یار سیلری کم ہے میں اس لیے کام پہ نہیں جا رہا ہوں, اچھی سیلری ملے گی تو ہی کام کروں گا, اچھی سیلری کے انتظار میں رہتے ہیں اور پھر نہ ہونے والے بعض اوقات کاموں میں پڑ جاتے ہیں. جی بالکل بالکل, یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے. پھر اپنے پسند کا اسٹیٹس والی سیلری یہ کام چاہیے کہ نہیں جناب ہمیں ایسی جاب چاہیے جس میں ہماری عزت ہو. دیکھیں حلال کام کے لیے روایتوں کا مضمون ہے نا کہ جو حلال کام کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں. اچھا یہ صرف ہمارے وطن میں ہے سید صاحب اور اظہر بھائی, آپ بھی گئے بیرون ملک, یورپ میں, یو کے میں, آسٹریلیا میں, امریکہ میں, لوگ بڑی اس سے بتاتے ہیں کہ ہم ٹیکسی چلاتے ہیں, بڑے فخر سے بتا رہے ہیں. مجھے ایک جگہ میں گیا آسٹریلیا میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں, باتوں باتوں میں تو انہوں نے کہا میں ڈش واشنگ کرتا ہوں. اب اس کا مطلب برتن دھوتے, لیکن اس نے ایک اس کے ماتھے پہ بل نہیں تھا کیونکہ حلال ہے اور صحیح کر رہے تو کیا حرج ہے اس میں بتانے میں. لیکن ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ نہیں جناب ٹھیلا نہیں لگاؤں گا تو میں فلاں کام نہیں کروں گا, تو میں رکشا نہیں چلاؤں گا, باشک چوری کر لوں گا. تو یہ حرام کاموں کی طرف جانے کی بجائے آپ حلال کی طرف آئیں, اللہ اس میں برکت ڈال دے گا. اچھا یہاں میں ایک اور بات ضرور عرض کروں گا جو میں نے اپنے سلسلوں میں بھی عرض کی تھی کہ جو لوگ جن کے پاس اس طرح کے معذور افراد, اسپیشل افراد کام کرتے نا, انہیں ان لوگوں کو انسینٹیو دینا چاہیے. پہلے تو جاب دینی چاہیے. آپ اپنے کاروبار میں ایک کوٹا رکھ لیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس 100 بندے کام کرتے ہیں, آپ کم از کم 5 معذور کو تو جاب دینا, اور ان 5 معذوروں کو یا اسپیشل افراد کو یہ سوچ کر جاب دیں کہ یہ 5 پورا کام نہیں کریں گے. آپ کہیں یار یہ پورا نہیں کرتے, آپ اس کو ایک اپنے لیے صدقہ سمجھیں, اپنے لیے نیکی سمجھیں. وہ 10% بے شک کام کریں, لیکن انشاءاللہ وہ 5 کی برکت سے آپ کی پوری کمپنی چلنا شروع ہو جائے گی. اللہ اس میں برکت ڈال دے گا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر اکبر بھائی کی جگہ پر وہ آلو پیاز والا کسی صحیح بندے کو رکھتا جس کے ہاتھ پیر آنکھیں سلامت ہوتی تو کیا وہ 100 روپے میں کام کرتا؟ نہیں یہ غلط کر رہے ہیں. نہیں لیکن یہ میں اسی طرف آ رہا تھا, میں ان کو نہیں کہہ رہا ان کا کیا ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہے, لیکن ہم اسپیشل افراد کو کم سیلری نہ دیں, ہم اسپیشل افراد کو پراپر سیلری دیں, اور وہ جو کم کام کر رہے ہیں اس کو اپنی نیکی سمجھیں, اپنے لیے یہ برکت سمجھیں کہ یار اس کو میں پوری پیسے دوں تاکہ یہ ہاتھ نہ پھیلائے کسی کے آگے, لیکن انشاءاللہ جو یہ کمزوری ہے یہ میرے کام میں برکت ڈال دے گی. تو جس طرح گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا تو ہے کوٹا, لیکن اگر تمام پرائیویٹ کمپنیز, تمام دکاندار حضرات اپنے پاس ایک اسپیشل فرد کو رکھے, پورا کام نہیں کرے گا وہ, لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچے اللہ نے میرے ہاتھ سلامت دیے ہیں, میری آنکھیں سلامت, میری زبان سلامت, میرے کان سلامت, تو میں کم از کم اس کا ہی شکریہ ادا کر لوں کہ جس کو یہ نہیں ملا میں اس کے روزگار کا کوئی سبیل بن جاؤں. تو پورے پیسے دیں, بلکہ ہو سکے تو اللہ دے تو زیادہ دیں, ان کی دل جوئی کریں. یہ ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں اکبر پورے گھر کو سنبھال رہے ہیں, ان کے والد صاحب بھی کچھ نہیں کر رہے تھے. اور مائک قریب کریں, مائک قریب کر کے. انشاءاللہ تعالی عز و جل میں مرتے دم تک اپنا بھائی لوگ کا خیال کروں گا, اپنا بہن کا خیال کروں گا, جب تک میرا سانس ہے تب تک میں اس کا ساتھ نہیں. کیا بات ہے, یہ خودداری, یہ اللہ پر بھروسہ, یہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا, یہ ہم سب کے لیے موٹیویشن ہے. اب میں ان سے بات کر رہا ہوں جو گھر بیٹھے شکوے, شکایات, کمپلین کرتے ہیں. بہت کچھ ہے ہمارے پاس ناظرین. مجھے یاد آ گیا ایک بزرگ کا واقعہ کہ انہوں نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی, اور ایسے عبادت کی کہ رب کریم نے انہیں ایک چٹان پر مکان یا رہنے کی جگہ دی, ایک انار کا درخت اس کے لیے اگا دیا گیا, اور ایک چشمہ پانی کا جاری کر دیا گیا. وہ انار کھاتے رہے, چشمے سے پانی پیتے رہے اور عبادت کرتے رہے, کچھ اور نہیں کیا ساری زندگی. ان کا جب انتقال کا وقت آیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت آئے, تو انہوں نے کہا مجھے اتنا وقت دے دیں کہ میں 2 رکعت نماز ادا کروں, میری سجدے میں روح قبض کیجیے گا. ان کو یہ اجازت دی گئی کہ آپ کے لیے اتنا وقت میں لے کر آیا ہوں. انہوں نے 2 رکعت ادا کی, سجدے میں گئے, حضرت اسرائیل علیہ السلام نے, ملک الموت نے ان کی روح کو قبض کیا. اس حالت میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن یہ بندہ لایا جائے گا اور اللہ حکم دے گا کہ اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں ڈال دو. تو بندہ کہے گا میرے اعمال, یا اللہ 500 سال تک تیری عبادت کی, کوئی اور کام ہی نہیں کیا. تو اللہ فرمائے گا اچھا پھر ایسا کرو, میزان لگایا جائے, اس کی 500 سال کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے, اور صرف آنکھ کی نعمت کو, جو میں نے آنکھ کی نعمت دی, دوسرے پلڑے میں رکھی جائے. وہ آنکھ کی نعمت جو ہے وہ بھاری ہو جائے گی, اور اس کی 500 سال کی وہ عبادت جس میں اور کچھ نہیں تھا وہ کم ہو جائے گی. اللہ فرمائے گا میرے انصاف کی برکت, میرے انصاف کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے.
بندہ روئے گا, بولے گا مولا نہیں, میں تیری رحمت سے ہی جنت میں جانا چاہتا ہوں, پھر ارشاد ہوگا کہ اس کو میری رحمت سے جنت میں ڈالا جائے. یہ صرف آنکھ کی نعمت کی بات ہو رہی ہے ناظرین. اب غور کیجئے کتنی نعمتیں ہمارے پاس, اور ہم ہیں کہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے, پریشانیاں ہیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ان لوگوں کو دیکھ کر آج میں چاہوں گا آپ کی کالز بھی ہم سلسلے میں شامل کریں. آج کے سلسلے پر آپ ہمیرے لیے کال بھی کریں. میں چاہوں گا اکبر بھائی ایک شعر بھی کوئی نعت کا ہمیں سنا دے, پھر ہم اگلے بھائی کی طرف چلتے ہیں. جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تیرے صدقے میں آقا ساری جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ. سمت نبی ابو جہل گیا, آقا سے اس نے یہ کہا, گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی ابو جہل گیا, آقا سے اس نے یہ کہا, گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں کیا. آقا کا فرمان ہوا, پھر فضل و رحمان ہوا, مٹھی سے کنکر بولا, لا الہ الا اللہ. کیا بات ہے اکبر بھائی کی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے ماشاءاللہ. اکبر بھائی کو اللہ اور برکت دے اور ہمت دے, اور ان کے صدقے ہم سب کو ہمت بھی دے, حوصلہ دے, اور ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بنائے. سید صاحب اب ایک اچھا اکبر بھائی